کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں. یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں. اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، والا نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی. کوئی حرج رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا جی ہاں ہمارے یہاں عموماً یہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے، تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے؟ ایک بات جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، ہنسنے کی باتیں نہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی. مومن کا یہ مزاج ہی اور نہیں ہو بعض سکتا اوقات کہ وہ ایسی دور باتوں دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی میں ہے، عام کیونکہ طور روح تو پر ایک بلا لطیف ضرور چیز ہے نا. ڈسکس کی جائے. جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. علم کی حد تک اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور جاگتے ہوئے ہوتا ہے، ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے جاگنے کی حالت میں ہوتا تو کیا ہوگا؟ اور روح اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی نکل ایسا جائے گی. سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، روح کے لیے یا یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ اب جس آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، انسان کے ایموشنز جو ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے. ایموشنز کے فرق سے ایسا ممکن ہے ڈسچارج ہوتا ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی، وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں ایموشنل وہ مردہ روح ساتھ تھی، ہوتا ہے، اور اس نے اس سے جا کر جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں. اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں، اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی. سے نکلا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آپ کہیں اور پہنچے، کسی نے کچھ نہیں بتایا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے. اس قدر خوفزدہ تھی، تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، یا تو اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک شخص، جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا، مفتی اعظم کو خواب ہے، اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں اس میں کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ گیا. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا. تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ اور آگے آپ انشاءاللہ وہ شہداء کہاں ملے تھے؟ اس طرح کے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے، کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. بالکل کیا یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے، ان کو اجازت مل گئی کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے. کچھ کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح جو ہوتی. بات یہ ہے کہ کم ہو، لیکن جو مومن کی روح ہے، خاصة شہداء کی روح ہے، تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی؟ اس کے لیے استنجا گھوم پھر رہی ہوتی، کھا پی رہی ہوتی. ایک لڑکی کی ماں نہ تھی. یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے تو انہوں نے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. اور اس طرح مثلاً ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے.
یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کیا کرتی ہیں؟ سہیلیوں سے پوچھتی ہیں، بہت رو رہے ہیں، اوروں سے پوچھتی ہیں، ادھر ادھر سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، یہ ساری زندگی یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ اپنا بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے کر دیں ایک طرح سے. کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود. وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ کو فیل ہی نہ دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا اس کیفیت کا تعلق ہی فیلنگ کے ساتھ. کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا. پریشان ہونے کی ضرورت کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو نماز پڑھ سوتے وقت اوپر ابھر آئی، فیلنگ ہی نہیں ہے اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا، پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی. آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹیلی ویژن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں. انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنوگرافی اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی اڑیاں چیزوں سے ہماری یم نسل کو ایکسپوز کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو جب کچھ دیکھتے ہیں غلط، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پر بھی، کسی بھی بری ویب سائٹ پہ، جب دو متضاد اماں ابا سو رہے ہیں، بہن بھائی بھی سو رہے ہیں، مثلا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ، ہم دیکھ آپ کے بارے میں بہت کون دیکھتا ہے اس وقت؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اگر حیا ہوگا، ایمان ہوگا تو فوراً چیز کا ہو گیا، انسان ڈر جائے گا. انسان سوچے گا اپنے گمان کا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، گمان اچھا رکھتا ہے، اس کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں چاہتا ہے، لہٰذا وہ میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا، آپ سے حسد رکھتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہم کیا سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے اماں کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں، لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے نا، آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے اسی گیجٹ سے. تو وہ خواب دراصل کیا ادھر سے ادھر، اوپر سے نیچے کسی اور چیز پہ کلک کر دے. کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھتا. بعض لوگ اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جانتا کون دیکھتا ہے، کون سنتا ہے، کون جانتا ہے، کون ہے السمیع العلیم. کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ. تو جب تک اس سے حیا نہ کریں گے، جب تک اس سے نہیں ڈریں گے، جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اللہ مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، شیطان کی طرف سے اس نے میرا حساب لینا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. میں بھلا کسی نان محرم سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی ہوں؟ میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی، میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی، میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل بنا لینے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک دل کے اندر حیا نہیں. تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت. یہ تو حیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آؤٹر گارمنٹ ہے، لیکن اصل چیز پھر کیا ہے؟ اور مسلم کی روایت ہے کہ دل کے اندر حیا اچھا خواب آپ دیکھیں، آنکھوں میں حیا ہو. کیونکہ جب تک اندر حیا نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات عورتیں پوری کی پوری ڈھکی ہوتی ہے، اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہیں، بھائیوں کا نہیں بتانا، اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے. خواب دیکھیں تو برقع پہن کے حجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہل چہل کے باتیں کرتی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے. جب برا خواب دیکھیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ حیا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کے مطابق حیا جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. تو ہم کمزور اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہوگا. لیکن اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا. اور حیا سارے نیک اعمال کی بنیاد میں ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو. صرف اتنی ہوتی تو حیا اس سے زیادہ اس کی حقیقت انسان کو خوبصورت بناتا ہے. حیا انسان کو نیکی پر اکساتا ہے. حیا انسان کو بری عادات، برے اخلاق، برے معاملات اور برے کاموں سے روکتا ہے.
تو یہ دراصل وہ کیا ہے؟ ایک نفسی حالت ہے، یعنی انسان کے اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے، وہ اندر کا ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی نگاہوں، اپنے کانوں، اپنے قدموں سے کوئی غلط کام نہ کرے، روک لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. یعنی حیا برائیوں، برے اخلاق اور برے کردار کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے، اور اس طرح انسان کو خوبصورتی دیتا ہے. حیا کا لفظ بھی آپ دیکھیے تو حیات سے ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو، تو یہ کس کی زندگی ہے؟ حیات القلب ہے، دل کی زندگی ہے. کیونکہ اگر حیا ختم ہو جائے، مر جائے، نکل جائے تو پھر انسان کا دل بے حس ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر طرح کی برائیاں کرنے لگتا ہے، اور وہ برائیاں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. پھر انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک بڑی عمر میں جا کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا، حجاب وغیرہ کیا، تو اگر وہ اپنا پاس دیکھے تو بہت سے لوگوں نے اپنا تجربہ مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. چھوٹے سے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کے نکل ذرا نیچے ہونے لگے تو کھینچنے لگتے ہیں. بعض بچے سوتے ہوئے بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، شرم آتی ہے ان کو. چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ لوگوں کے آگے آنے سے شرماتے ہیں، اپنا منہ ڈھانک لیتے ہیں، اپنے منہ اپنے ماں کے گودی میں چھپانے لگتے ہیں. آپ کسی چھوٹے سے بھی بچے کو جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا، آپ اس کو کہیں طرح میں اٹھاؤں تمہیں، تو ایک دم کیا کرتا ہے؟ شرما کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، تو آپ سے حیا کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے. لیکن بعض اوقات ہماری فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے؟ ماحول کے، اثرات کے، اور معاشرے کے مختلف جو رسم و رواج اور کلچر ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک لیئر آنے لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور جن کے ماں باپ مسلمان بھی ان کو بناتے ہیں تو بعض اوقات کلچر، آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید اور رسم و رواج کی وجہ سے وہی بنا دیتے ہیں جو ان کا ماحول ہوتا ہے. تو پھر وہ جو اصل اللہ نے حیا رکھی یا ایمان رکھا انسان کے اندر، دین کی خواہش رکھی یا اپنی ایک پہچان رکھی، وہ ساری پردے میں چلی جاتی ہے، وہ چھپ جاتی ہے. پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو جی چاہے کرو، کیونکہ انسان پھر نڈر سا ہو جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس چیز کی کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور شعوری طور پر اس کیفیت کو اپنے اندر لانا ہے. تو حیا جو ہے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی یا جس سے وہ عیب دار نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو عیب دار ہونے سے بچاتا ہے. اب یہ جو عیب ہوتا ہے، برائی جو ہوتی، بد اخلاقی جو ہوتی، یہ انسان کو کیا بنا دیتی؟ انسان کی ویلیو گھٹا دیتی. جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ اس کو ایسی برائیوں سے بچاتا ہے. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز سے حیا کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے. وہ کس طرح؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب تو کرتے ہیں. فرمایا یہ نہیں، اللہ سے حیا کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرے. سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ ہے، خیالات ہیں. پیٹ کے اندر کیا ہے؟ کھانا پینا اور شرمگاہ ہے، اور انسان کے سینے میں اس کا دل ہے. تو گویا دل میں جو خیالات آتے ہیں، پیٹ میں جو لقمہ لے کے جاتا ہے، اور انسان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں،
یا انسان کے جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں ان کے اندر بھی ایک حیا ہو، اور یہ حیا اللہ تعالی سے ہو. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے؟ کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیسے کیسے خیالات ہیں، اس میں ایمان کی حرارت ہے یا نفاق کا اندھیرا ہے، اس میں کسی کے لیے حسد ہے یا حقد ہے یا غل ہے یا نفرت ہے، بغض ہے، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. اب ہم اپنے دل میں یہ چیزیں نہ رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کب یہ ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت جب ہم اللہ سے حیا کرتے ہوں. دیکھیں کہ جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز صاف کرتے ہیں نا، گھر صاف کرتے ہیں نا، ہم ہر گندی چیز کو یا ڈھانک دیتے ہیں یا صاف کر دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں، اس میں کپڑا ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کہ مہمان آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، وہ کیا کہے گا، کیا انہوں نے گھر کو کپڑ خانہ بنا رکھا ہے. اور جب کوئی جتنا اسپیشل آتا ہے اس کے لیے ہم اتنا اسپیشل پریپیئر کرتے ہیں اس کو، کہ وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا. بندہ مومن بندوں سے زیادہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب میرا دل دیکھتا ہے، میری سوچوں سے واقف ہے، میں کیا کر رہا ہوں تنہائی میں، لوگوں سے چھپا کر، کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے.